بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے دین سے مراد کیا ہے، قیامت کا منکر کون ہے، یتیموں کی طرف توجہ دینے کی اہمیت کیا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اہمیت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری گفتگو سورہ ماعون کے بارے میں ہے۔ یہ لفظ اس سورہ کی آخری آیت میں آیا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ ماعون رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں کیا کہا گیا ہے، سب سے پہلے ہم اس پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں، اس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی آیتوں کی طرف آئیں گے۔ سورہ ماعون میں ان افراد کی بات کی گئی ہے جو کہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، اور ان افراد کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون ہیں اور کیسے ہیں۔ کچھ نشانیاں قیامت کا انکار کرنے والوں کی اس میں بتائی گئی ہیں، جیسے وہ یتیموں کو دھتکارتے ہیں، مسکینوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، نماز میں غفلت اور سستی برتتے ہیں، اسی طرح دوسروں کی مدد نہیں کرتے یا اپنے کاموں میں، اپنی عبادتوں میں ریاکاری کرتے ہیں۔ یہ اس سورے کی ایک اجمالی تصویر ہے۔ اب آتے ہیں اس کی آیتوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کی آیتوں میں کیا پیغام دیا گیا ہے۔ البتہ آج کی گفتگو میں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس کی پہلی 3 آیتوں پر گفتگو کریں گے۔ تو اس کا آغاز ہوتا ہے خدا کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے ہر سورے کی طرح یہ سورہ بھی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس سورے میں بسم اللہ کا یہ پیغام ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والا، یہ سورہ پڑھنے والا، یہ آیتیں پڑھنے والا خدا پر ایمان رکھتا ہے، اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور جو بھی خدا کو رحمان اور رحیم سمجھتا ہے وہ قیامت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے رحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی کچھ خاص رحمتیں ہیں جو مخصوص ہیں قیامت کے دن سے، اور وہ رحمتیں کہ جو ان مومنین کے لیے ہیں جو قیامت میں پروردگار کے سامنے اپنے نیک اعمال کے ساتھ ظاہر ہوں گے، نیک اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے، پروردگار ان پر وہ اپنی خاص رحمتیں کرے گا۔ اور ظاہر ہے جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے، خدا کا انکار کرنے والا ہے، یہ خاص رحمتیں ان کے شامل حال نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو یا ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کہ دین کا انکار کرتا ہے۔ اب یہاں پر دین سے مراد کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں؟ کیا یہاں پر دین سے مراد دین اسلام ہے یا کچھ اور ہے؟ قرآن مجید میں جہاں تک ہم دیکھتے ہیں یہ لفظ دین اسلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور قیامت کے لیے بھی، روز جزا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ہم سورہ حمد میں پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، کہ وہ خدا کہ جو روز جزا کا یا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت میں دین قیامت کے یا قیامت کے دن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر دین کے بارے میں پڑھتے ہیں، جیسے ایک آیت میں کہا گیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین حق خداوند متعال کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو یہاں پر دین اس دین حق کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس آیت میں یا اس سورے میں دین کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ آیا دین حق کے بارے میں استعمال ہوا ہے یا قیامت کے بارے میں استعمال ہوا ہے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں دین کا استعمال قیامت کے لیے ہوا ہے، لیکن بعض مفسرین کا ماننا ہے کہ دین یعنی دین اسلام، دین حق۔ لیکن اگر ہم ان دونوں معنی کو جمع کریں تو اس آیت میں بھی دونوں معنی کو جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قیامت کا انکار کرنے والا در حقیقت دین کا انکار کرنے والا ہے، اور دین کا انکار کرنے والا در حقیقت قیامت کا انکار کرنے والا ہے۔ مختصر یہ کہ اس آیت میں سوال کے انداز میں یہ بات پیش کی گئی ہے کہ کیا تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے، کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو کہ دین کا یا قیامت کا انکار کرنے والا ہے؟ قرآن مجید سوال کے انداز میں بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس شخص کی یعنی قیامت کے منکر کی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ کیوں ممکن ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سے ایسے افراد ہوں کہ جو ظاہری طور پر مسلمان ہوں، ظاہری طور پر دیندار ہوں، ظاہری طور پر دینداروں جیسا ان کا حلیہ ہو، لیکن حقیقت میں وہ قیامت کا انکار کرنے والے ہوں۔ اس لیے قرآن مجید آ کر یہاں پر ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں بیان کر رہا ہے، تاکہ انسان
انسان خود بھی اپنے آپ کا جائزہ لے سکے، کہیں یہ چیزیں، یہ علامتیں جو کہ قیامت کے منکر کی بتائی گئی ہیں میرے اندر تو نہیں پائی جاتی، یا معاشرے میں کون سے افراد ہیں کہ جو حقیقت میں قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ کون سے نشانیاں ہیں کہ جنہیں یہاں پر قرآن مجید بیان کر رہا ہے قیامت کے منکر کے طور پر؟ سب سے پہلی نشانی جو بیان کی گئی ہے اس سورہ کی دوسری آیت میں، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کو دھتکارتا ہے۔ جہاں تک یتیموں کا مسئلہ ہے، اسلام نے اسے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اسلامی معاشرے میں یتیموں کی طرف خاص توجہ کی تاکید کی گئی ہے، ان پر خاص عنایت کرنے کو کہا گیا ہے، گویا کہ یہ ایمان کی ایک علامت کے طور پر یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ مومن افراد وہ ہیں کہ جو معاشرے کے اندر یتیموں کی طرف توجہ رکھتے ہیں، یتیموں کا دھیان رکھتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ افراد کہ جو یتیموں کی طرف دھیان نہیں رکھتے، توجہ نہیں رکھتے ہیں، اور الٹا یتیموں کو پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، انہیں دھکے دیتے ہیں، انہیں دھتکارتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، وہ خدا کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان وہ ہے کہ جو اس مسئلے کی طرف خاص توجہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام صرف ایک شخص کے لیے یا انسان کی انفرادی زندگی کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام کا تعلق معاشرے سے ہے، سماج سے ہے، سماج کے مختلف افراد سے ہے۔ اسی سماج کے اندر ایک اہم فرد یا اہم افراد جن کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے وہ یتیم ہیں، اور خاص کر یتیموں کو جس خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی مالی امداد یا مالی سپورٹ نہیں ہے، بلکہ جو اصل انہیں توجہ کی ضرورت ہے وہ ان کا اخلاقی سپورٹ، نفسیاتی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیمی ایک ایسا احساس ہے کہ جو وہی محسوس کر سکتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے جو اس مرحلے سے گزرا ہو۔ والدین کا سر سے سایہ اٹھ جانا، بالخصوص والد کا سر سے سایہ اٹھ جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس کو بہت زیادہ توجہ دی ہے، اور مسلمانوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، قرآن پر ایمان رکھنے والوں سے خاص طور پر کہا ہے کہ اسے اہمیت دیں، یہ تمہارے ایمان اور تمہارے انکار کی بات ہے۔ اگر تم یتیموں کی طرف توجہ دیتے ہو، ان کا دھیان رکھتے ہو، ان کا خیال رکھتے ہو تو تم مومن ہو، لیکن اگر تم انہیں دھتکارتے ہو، انہیں اپنا نہیں سمجھتے، تم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہو، تو در حقیقت یہ قیامت کا انکار ہے، در حقیقت یہ خدا کا انکار ہے۔ اس کے بعد دوسری علامت جو قیامت کا انکار کرنے والوں کی بتائی گئی ہے تیسرے آیت کے اندر، وہ ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے دوسروں کو تیار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مسکینوں کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے، مسکینوں کی بات کی گئی ہے۔ اسلام میں، اسلام کے مختلف احکام میں اگر آپ دیکھیں تو یتیموں کے ساتھ ساتھ مسکینوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ کو دیکھیں، اسی طرح اگر آپ فطرے کو دیکھیں، اسی طرح بہت سے کفاروں کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر مسکینوں کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے۔ زکوٰۃ اور فطرے میں خاص حق رکھا گیا ہے مسکینوں کا۔ اسی طرح سے روزے کے کفارے میں یا دوسرے کفاروں میں ایک کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلانا قرار دیا گیا ہے۔ یا اس کے علاوہ مسلمانوں سے تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں اور اپنے مال میں اور جو کچھ بھی پروردگار نے انہیں دیا ہے اس میں وہ مسکینوں کا بھی حق رکھیں، مسکینوں کا بھی حصہ رکھیں، مسکینوں کی طرف خاص توجہ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پڑوس میں، ان کے محلے میں، ان کے اس سماج میں جہاں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں کوئی فقیر ہو، کوئی یتیم ہو، اسے ضرورت ہو کھانے کی، اسے ضرورت ہو پیسوں کی، اسے دوسری چیزوں کی ضرورت ہو، لیکن وہ اس تک نہ پہنچ پائے۔ ہم کھانا کھائیں، ہم کپڑے پہنے، ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کریں، لیکن ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے اور معاشرے میں جو فقیر اور مسکین ہے وہ بھوکا سوئے، اسے کپڑے نہ ملیں، اس کی ضرورتوں کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ تو قرآن مجید اور اسلام اس کے لیے بہت زیادہ حساس ہے، اس لیے اسے مومن کی علامت کے طور پر بیان کرتا ہے، اور یتیموں کی طرف اور مسکینوں کی طرف خاص طور سے توجہ نہ دینے کو قیامت کا انکار قرآن مجید قرار دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم خود صاحب حیثیت ہو تو اپنا مال خرچ کرو یتیموں کا خیال رکھنے کے لیے، مسکینوں کا خیال رکھنے کے لیے، مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور اگر تم صاحب حیثیت نہیں ہو، تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو تم دوسروں کو ترغیب دلاؤ، دوسروں کو تشویق دلاؤ، دوسروں سے کہو یہ کام کرنے کے لیے، یا تم کوئی پروگرام بناؤ اور اس میں ان افراد کو جو صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، ان کو شامل کرو، ان سے پیسہ لو، ان سے
ان کی دولت کا استعمال کرو اور اس طرح سے مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرو. لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو مسکینوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے سماج کے اندر رہنے والے مسکینوں کا، نہ خود خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو اس کام کا شوق دلاتے ہیں، نہ دوسروں کو اس کام کی ترغیب دلاتے ہیں، وہ در حقیقت قیامت کا انکار کرنے والے ہیں. کیوں قیامت کا انکار کرنے والا ہے؟ ایک یتیم کا خیال نہ رکھنے والا، ایک مسکین کی طرف توجہ نہ دینے والا قیامت کا انکار کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا پر ایمان رکھنے والا ایک شخص، قیامت پر ایمان رکھنے والا ایک شخص کہ جسے پتہ ہے کہ میری زندگی کے ایک ایک کام کا، میری زندگی کے ایک ایک چیز کا، میرے تمام ارادوں اور نیتوں کا مجھ سے حساب لیا جانا ہے، میرے اوپر میری جو ذمہ داریاں ہیں، میری فیملی کو جو ذمہ داریاں ہیں، میرے معاشرے کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان تمام ذمہ داریوں سے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا. یہ شخص لا تعلق نہیں ہو سکتا اپنے معاشرے سے، یہ شخص لا تعلق نہیں ہو سکتا یتیموں سے، یہ شخص لا تعلق نہیں ہو سکتا مسکینوں سے اور ضرورت مندوں سے. اس لیے قرآن مجید ان دو چیزوں کو قیامت کا انکار کرنے والوں کی نشانیوں کے طور پر یہاں پر بیان کرتا ہے. قیامت کا انکار کرنے والے وہ ہیں جو کہ یتیموں کو دھتکارتے ہیں، اسی طرح سے قیامت کا انکار کرنے والے وہ ہیں کہ جو مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے اور دوسروں کو مسکینوں کی طرف متوجہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. ان آیتوں کی روشنی میں پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قیامت کا انکار کرنے والوں کی صف سے باہر رکھے. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے سماج کے یتیموں کی طرف خاص توجہ دیں، اپنے معاشرے کے مسکینوں کا خاص خیال رکھیں. وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مال سے بھی خرچ کر سکیں ان افراد کے لیے اور دوسروں کو بھی متوجہ کر سکیں، انہیں تشویق اور ترغیب دلا سکیں کہ وہ اس نیک راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں.